علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشائخنا ولجميع الحاضرين ولجميع المؤمنين والمؤمنات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر۔ سورہ مزمل کے بعد اب سورۃ المدثر ہے۔ یہ مکی سورت ہے اور مکہ میں وحی کی ابتدا میں نازل ہونے والی دوسری سورت ہے، یعنی کہ سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات کے بعد قرآن مجید کا جو حصہ نازل ہوا ہے وہ یہ سورہ مدثر کی آیات ہیں، اور اس کا یہی نام معروف ہے، اس کے علاوہ یہ کسی اور نام سے معروف نہیں ہے۔ وحی کا آغاز اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر وحی کا آغاز وہ رمضان کے مہینے میں ہوا، اور اس کے بعد کچھ دیر کے لیے وحی کا سلسلہ وہ رک گیا۔ حج کے موسم میں سارے عرب سے قبائل وہ مکہ کا رخ کرتے تھے، یعنی کہ اسلام سے پہلے جاہلیت کے دور میں بھی بیت اللہ کا حج کیا جاتا تھا، اگرچہ اس کے اندر بہت ساری خرافات اور شرکیات شامل ہو چکی تھیں، لیکن بہرحال حج ہوتا تھا اور بیت اللہ کا رخ عرب کے قبائل کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت کے اعلان کے بعد کفار جو ہے وہ حج کے موسم سے پہلے جمع ہوئے اس چیز پر مشورہ کرنے کے لیے کہ اب پورے عرب سے جو قبائل آئیں گے ہم نے ان کو اس نبی کے نبوت کے بارے میں کیا کہنا ہے، کیونکہ ہم سب کی بات اس نبی کے بارے میں مختلف ہے۔ بعض کفار کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہے، بعض کہتے ہیں نہیں یہ کاہن ہے، کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے۔ تو یہ ضروری ہے کہ ہم مل کر کم از کم ایک بات پر متفق ہو جائیں تاکہ ہم باہر سے آنے والے قبائل کو کوئی ایک بات کہہ سکیں۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے اجتماع کیا، اور اس اجتماع کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر یہ سورہ مدثر نازل ہوئی، اور اس اجتماع میں جو انہوں نے جو فیصلہ کیا تھا اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے اندر کیا۔ سورہ مزمل کے ساتھ اس سورت کا تعلق یہ ہے کہ سورہ مزمل میں تلاوت کا حکم تھا اپنے لیے، رات کے قیام کا حکم تھا جو کہ تیاری ہے دن کو دینے والی دعوت کی۔ اب اس سورت کے اندر دعوت کا حکم ہے، اس سورت کے اندر حکم ہے کہ اب آپ لوگوں کو خبردار کر دیجئے، قم فانذر، یعنی کہ علم کے بعد اب عمل کی باری۔ سورہ مزمل میں یہ تھا کہ تلاوت کیجئے، رات کو قیام کریں، قرآن مجید کو ترتیل کے ساتھ پڑھیں، اور اب یہ ہے کہ دن کے وقت آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے جو ہے وہ لوگوں کو خبردار کر دینا ہے، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرا دینا ہے، اللہ تعالیٰ کا پیغام ان تک پہنچا دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایہا المدثر قم فانذر، اے مدثر، اے چادر کو لپیٹنے والے، آپ اٹھ کھڑے ہوں، قم اٹھ کھڑے ہوں۔ اب جو ہے وہ آرام کا وقت گزر گیا، اب جو ہے وہ آپ پر بہت بڑی ذمہ داری عائد ہو گئی ہے۔ قم اٹھ کھڑے ہوں، اور فانذر، اور خبردار کر دیجئے ہر اس شخص کو کہ جس کو خبردار کیا جا سکتا ہے۔ انذار، انذار کہتے ہیں ایسا خبردار کرنا کہ جس میں ڈرانا بھی شامل ہو۔ انذار کہتے ہیں اعلام مع التخویف، ایسا خبردار کرنا جس کو ہم کہتے ہیں وارن کرنا، کسی کو وارننگ دے دینا، کسی کو بتا دینا کہ آگے خطرہ ہے۔ تو آپ ایک چیز کی خبر دے رہے ہیں، لیکن اس خبر کے اندر جو ہے وہ خطرہ بھی آپ اس کو بتا رہے ہیں کہ میں تمہیں خطرے کی خبر دے رہا ہوں کہ اس خطرے سے اپنے آپ کو بچا لو۔
تو انذار یہ ہوتا ہے قم فانذر وربک فکبر، اور اپنے رب کی بڑائی کو بیان کرتے رہیں، یعنی کہ اپنے دل میں اپنے رب کی کبریائی کو حاضر رکھے۔ کیوں؟ کیونکہ جب انسان اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دے گا، جب انسان اللہ تعالیٰ کے عذاب سے لوگوں کو ڈرائے گا، تو اس دعوت دینے میں اس کے سامنے بہت ساری مشکلات اور بہت ساری آزمائشیں آنے کی امید اور توقع ہے۔ تو جب اللہ رب العزت کی کبریائی اس کے دل میں مستحضر نہیں ہوگی، جب اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا احساس اس کے ساتھ شامل نہیں ہوگا، تو اس کے لیے دعوت کے نتیجے میں آنے والی مصیبتوں پر صبر کرنا یہ مشکل ہو جائے گا۔ لیکن جس قدر اللہ رب العزت کی بڑائی کا احساس انسان کے دل میں ہوگا، تو باقی تمام چیزیں اس کی نگاہ میں چھوٹی ہو جائیں گی۔ وہ شخص جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی کبریائی موجود ہوتی ہے، اس کے لیے پھر کوئی بھی چیز وہ بڑی نہیں ہوتی۔ کوئی بھی مخالفت، جب وہ اللہ کی خاطر اٹھ کھڑا ہوتا ہے، تو پھر کوئی بھی مخالفت وہ اس اللہ کی کبریائی کے سامنے، اس کے سامنے بڑی نہیں رہتی۔ تو اسی لیے کہا وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی عظمت کو بیان کیجئے، اپنی زبان کے ذریعے بھی اور اپنے دل کے ذریعے بھی۔ اس سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ زبان سے آپ اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا اعلان کر دیں اللہ اکبر اور بس، نہیں، زبان سے پہلے اپنے دل سے آپ اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو بیان کیجئے، یعنی کہ آپ کا دل وہ اس بات کی گواہی دیتا ہو کہ اللہ رب العزت اپنی ذات کے اعتبار سے، اپنی صفات کے اعتبار سے وہ سب سے بڑی ذات ہے، اس کی صفات سب سے بلند ہے، اس کی ذات سب سے بلند ہے، وہ اکیلی عبادت کی مستحق ہے، یعنی کہ یہ توحید ہے۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، یہ توحید ہے کہ اپنے دل اور اپنی زبان سے اللہ تعالیٰ کی کبریائی کی شہادت دیجیے۔ اور وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اپنے بدن کو، اپنے ظاہری لباس کو اور اپنے دل کو، ان چیزوں کو پاک رکھیے۔ یہ ثیاب کا لفظ جو ہے وہ انسان کے قلب اور انسان کے بدن پر بھی بولا جاتا ہے، اور ویسے عموماً اس کا معنی انسان کا لباس ہوتا ہے، لیکن یہاں پر یہ ہر طرح کی طہارت کو شامل ہے، چاہے وہ حسی طہارت ہو، یعنی کہ ایسی نجاست سے اپنے آپ کو بچانا کہ جو نجاست جس کا جو ہے وہ فزیکل وجود ہے، حسی طور پر وہ محسوس کی جا سکتی ہے، اور چاہے وہ معنوی نجاست ہو۔ معنوی نجاست کیا ہوتی ہے؟ ہاں، جیسا کہ شرک ہے۔ اب شرک کیا ہے؟ نجاست ہے یا پاک صاف چیز ہے؟ نجاست ہے، گندگی ہے، لیکن کیا گندگی ایسی ہے کہ جس کا حسی وجود ہو؟ نہیں، معنوی چیز ہے، ٹھیک ہے، نان ٹینجیبل چیز ہے، اس کو آپ چھو نہیں سکتے۔ تو وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اس سے مراد اپنے آپ کو ہر قسم کی آلودگی سے بچا کر رکھیں، اپنے آپ کو ہر قسم کی آلودگی سے پاک رکھیں، اپنے عقیدے میں بھی اور حسی طور پر بھی اور معنوی طور پر بھی آپ جو ہے وہ طہارت کا اہتمام کیجئے۔ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اور شرک کی گندگی اس سے دور رہیے، اس سے اپنے آپ کو دور رکھیے۔ یا بت مراد ہے، یا شرک عمومی معنی میں رجز سے مراد گندگی ہے، اور اس سے مراد جو ہے وہ یا تو بت ہے کہ بتوں سے دور رہیے۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نبوت ملنے سے پہلے بھی فطرت پر قائم تھے۔ آپ نبوت ملنے سے پہلے بھی اپنی قوم کے دین پر نہیں تھے، بلکہ آپ ان کے طریقے کو برا سمجھتے تھے اور اس کو ناپسند کرتے تھے۔ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، اور آپ اپنے اس کار رسالت، جو رسالت اور نبوت کی ذمہ داری آپ کو دی گئی ہے، اس کا لوگوں پر احسان مت جتائیے۔ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، کہ آپ اس کا احسان جتا کر ان سے کچھ زیادہ اجر اور زیادہ معاوضہ طلب کریں، نہیں، ایسا بھی مت کریں۔ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور اپنے رب کی خاطر صبر کیجئے، مخالفین کی مخالفت پر، اس دعوت کو ترک مت کریں۔ یہ داعی الی اللہ کے لیے کچھ آداب ہیں جن سے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو بالکل ان کی رسالت کے آغاز میں اللہ رب العزت نے مخاطب کیا۔ جب اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر سورہ علق کی ابتدائی آیات اتری، اس وقت آگے پہنچانے کا حکم نہیں تھا۔ اس کو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو نبوت عطا کر دی گئی، آپ نبی بن گئے، وحی کا آغاز ہو گیا، لیکن ابھی انذار کا حکم نہیں ہوا تھا۔ انذار سے مراد ہے کہ آگے پیغام پہنچانا، اس کا حکم ابھی نہیں ہوا تھا۔ لیکن جب یہ کہا کہ اب قم فانذر،
اب جو ہے وہ آپ کی ذمہ داری بن گئی کہ اب آپ نے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے پیغام تک سے روشناس کروانا ہے، اور اس بات سے خبردار کرنا ہے کہ اگر تم توحید کو نہیں اپناؤ گے، میری رسالت پر ایمان نہیں لاؤ گے، تو پھر تم بچ نہیں سکو گے۔ تو اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے ایک تو اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا احساس انسان کے دل میں رہنا چاہیے، یعنی کہ انسان کا دل وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کے احساس سے معمور ہو۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، انسان اپنے تزکیے کا اہتمام کرنے والا، اپنے آپ کو حسی طور پہ اور معنوی طور پر وہ پاک رکھے، اپنے جسم کو، اپنے لباس کو، اور اپنے اخلاق اور کردار کو، اور اپنے دین کو، اور اپنے دل کو وہ طہارت اور پاکیزگی سے سجائے، اور وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اور ہر قسم کی گندگی سے دور رہے۔ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، اور لوگوں تک اللہ تعالیٰ کے پیغام پہنچانے کو ان پر احسان نہ سمجھو کہ ان سے بدلے میں کوئی معاوضہ طلب کرتا ہے، نہیں، بلکہ اس کا معاوضہ اور اس کا اجر اور اس کا بدلہ وہ اللہ سے ہی چاہے۔ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور صبر کرنا ہے لیکن اپنے رب کے لیے صبر کرنا۔ کیوں؟ کیونکہ جو صبر، بلکہ جو بھی چیز وہ اللہ کی خاطر نہیں ہوتی اس کو بقا نہیں ہوتا، اس چیز کو بقا اور دوام نہیں ہوتا کہ جو چیز اللہ کی خاطر نہیں ہوتی، لیکن جو چیز اللہ رب العزت کی خاطر ہوتی ہے وہ چیز باقی رہتی ہے۔ ٹھیک ہے، انسان بعض دفعہ ایک عمل کرتا ہے اور کچھ دیر کے بعد وہ عمل اس کی پابندی نہیں کر پاتا۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان اپنے اس عمل کے اندر اخلاص پیدا کرنے میں کامیاب نہیں ہوا ہوتا۔ جب اللہ کی خاطر عمل کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ تو باقی رہنے والا ہے، تو انسان کا وہ عمل بھی باقی رہتا ہے کہ جو اللہ کی خاطر کیا جاتا ہے، اس پر استمرار ہوتا ہے۔ لیکن جب مخلوق سے انسان کو کچھ توقع ہوتی ہے تو چونکہ وہ توقع بھی پوری ہونے والی نہیں ہوتی تو یہ عمل بھی باقی نہیں رہتا۔ اسی لیے اخلاص کو دل میں پیدا کرنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ اپنے دل سے مخلوق سے کچھ حاصل ہونے کی امید بالکل نکال دیں۔ اس بات کو اپنے دل میں بٹھا لیں، اس بات کو تکرار کر کے اپنے دل میں بٹھا لیں کہ نہ مخلوق مجھے کچھ دے سکتی ہے، نہ مخلوق مجھ سے کچھ لے سکتی ہے، ان کے ہاتھ میں نہ میرے لیے کوئی نفع ہے نہ یہ مجھے کچھ نقصان دے سکتی۔ جس وقت انسان کے دل میں یہ حقیقت بیٹھ جائے اس وقت انسان بالکل مخلوق سے بے پرواہ ہو جاتا ہے، اس کی نگاہ میں کوئی مخلوق اور ایک دیوار یہ ایک جیسے، پھر وہ اس بات کی پرواہ نہیں کرتا کہ کوئی میرے عمل کو دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا، اس کو معلوم ہے کہ یہ دیکھ لے گا تو یہ مجھے کیا دے گا، اور اگر نہیں دیکھے گا تو میرا کیا نقصان ہو۔ پھر انسان کا عمل اکیلے اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اپنے رب کی خاطر آپ نے اس دعوت پر صبر کرنا ہے۔ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، اب اللہ رب العزت قیامت کا منظر کھینچے گا، اور خاص طور پر یہاں پر بھی اسی کا تذکرہ ہے ولید بن مغیرہ کا، کیونکہ اس نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بہت زیادہ مخالفت کی۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہی آیا اور ان سے آ کر پوچھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہ ان پر کیا نازل ہوا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ان کو اس کو دعوت دی، اس کو بتایا کہ قرآن مجید میں یہ ہے اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ آیات نازل ہوئی ہیں اور آپ جو ہے یہ اس چیز کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ اب جب یہ وہاں سے نکلا تو اس نے کہا کہ میں عرب کی شاعری کو خوب جانتا ہوں، اور میں کہانت کو اور کاہنوں کے کلام کو بھی جانتا ہوں، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ مجنون کیسی باتیں کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق کہا کہ جو ان پر نازل ہوا ہے وہ ان میں سے کچھ نہیں۔ قریش کے اندر یہ بات معروف ہو گئی کہ ولید بن مغیرہ وہ اسلام کی طرف مائل ہو رہا ہے۔ ابو جہل اس نے قریش کو کہا کہ اس مسئلے کو تم میرے پہ چھوڑ دو، اس مسئلے کو میں حل کروں۔ ولید بن مغیرہ کے پاس گیا، کہنے لگا وعلیکم السلام، کہنے لگا کہ میں قریش کے پاس سے آیا ہوں، وہ آپ کے لیے صدقہ جمع کر رہے ہیں، صدقے کا مال اکٹھا کر رہے ہیں آپ کے لیے۔ ولید بن مغیرہ نے کہا کہ مجھے صدقے کی کیا ضرورت ہے، میں کوئی صدقہ لینے والا انسان ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، ہمیں پتہ چلا ہے کہ تم صدیق اکبر ابو بکر بن ابی قحافہ کے پاس تم گئے ہو، اور تم اسی لیے اس کے پاس گئے ہو اور تم نے اپنی اسلام کی طرف میلان ظاہر کیا ہے کہ تمہیں اس کے مال کی حرص ہے۔ بس یہ چیز تھی، اس کی غیرت جو ہے وہ جاگ گئی۔
اس نے کہا قطعاً ایسا نہیں تھا، مجھے کوئی مال کی ہرس نہیں ہے کسی کے۔ انہوں نے کہا اچھا اگر ایسی بات ہے تو تم کھل کر انکار کرو ابو بکر کی بات کا، جس چیز کی طرف اس نے تمہیں بلایا۔ بس اتنی سی بات پہ وہ جو ہے وہ اس کی جو میلان تھا وہ ختم ہو گیا، اور الٹا اس نے جو ہے وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت پر کمر باندھی۔ اور اسی طرح جب یہ مشرکین اکٹھے ہوئے آپس میں مشورہ کرنے کے لیے، تو ان تمام لوگوں نے مل کر رائے اپنی اپنی پیش کی کہ جب باہر سے قبائل آئیں گے تو ہم نے ان کو کیا کہنا ہے کہ یہ نبی اور یہ قرآن یہ کیا ہے۔ یہ نہ ہو کہ ہم میں سے ایک بندہ ایک بات کہے، دوسرا بندہ ایک بات کرے، ہمارے بیان ہی آپس میں نہ ملے۔ جب انہوں نے مشورہ کیا تو یہ ولید بن مغیرہ جو ہے اس نے غور و فکر کیا، اس نے کہا نہیں، یہ اس کو شاعری بھی نہیں کہہ سکتے، یہ فلاں چیز بھی نہیں ہے، فلاں بھی نہیں ہے، اس کو مجنون بھی نہیں کہہ سکتے۔ خوب غور و فکر کر کے اس نے کہا کہ ہم یہ کہیں گے یہ کوئی جادوئی کلام ہے، کوئی منتر ہے، کوئی جادو ہے جو کہ کسی پرانی قوم سے نقل کر کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے پیش کر دیا ہے، والعیاذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ اس کا نقشہ یہاں پر کھینچے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، جب سور پھونک دیا جائے گا، فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ، تو وہ دن بڑا مشکل دن ہوگا، عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ، کافروں کے لیے وہ دن آسان نہیں ہوگا۔ ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا، مجھے چھوڑ دیں، مجھے اس کے ساتھ چھوڑ دیں کہ جس کو میں نے تنہا پیدا کیا تھا، یعنی کہ جب وہ پیدا ہوا تو وہ بالکل تنہا تھا، اس کے ساتھ کوئی اس کا مال، اس کی اولاد کچھ بھی نہیں تھا۔ ذرنی ومن خلقت وحیدا، مجھے اس کے ساتھ چھوڑ دیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اس کے ساتھ نپٹنے دیں، یہ معنی ہے، مجھے اس کے ساتھ نپٹنے دیں کہ جس کو میں نے جب پیدا کیا تو وہ تنہا تھا، پھر میں نے وجعلت له مالا ممدودا، میں نے اس کے لیے لمبا چوڑا مال جو ہے وہ اس کے لیے بنا دیا، اس کو دے دیا۔ وبنین شہودا، اور ایسے بیٹے کہ جو ہر وقت اس کے پاس حاضر رہنے والے تھے۔ ومہدت له تمہیدا، اور اس کے معاملے کو اور بھی میں نے بڑھایا، یعنی کہ اس کو عمر میں بڑھایا، مال میں بڑھایا، بادشاہت اور ریاست میں، اور اس کی جو چودراہٹ ہے اس میں نے اس کو بڑھایا۔ ومہدت له تمہیدا ثم یطمع ان ازید، اب وہ اس بات کی طمع رکھتا ہے کہ میں اس کو اور بھی بڑھاؤں گا، یعنی کہ آخرت میں بھی اسی کو سب کچھ ملے گا۔ کلا، نہیں، یہ ہونے والا نہیں ہے۔ کیوں ہونے والا نہیں ہے؟ کیونکہ انہ کان لآیاتنا عنیدا، یہ ہماری آیات کے ساتھ عناد برتنے والا ہے۔ عناد کہتے ہیں ایسی مخالفت کو جو حق کو جاننے کے باوجود ہوتی۔ ایک ہوتا ہے کہ انسان حق کو نہیں پہچان سکا، وہ جہالت کی وجہ سے حق کی مخالفت کرتا ہے، اور ایک ہوتا ہے عناد، وہ یہ شخص ہوتا ہے جو حق کو پہچان کر ضد کی وجہ سے حق کی مخالفت کرتا ہے۔ کلا انہ کان لآیاتنا عنیدا، یہ ہماری آیات کے ساتھ عناد برتنے والا تھا، یعنی کہ جانتے بوجھتے دشمنی کرنے والا تھا۔ سأرہقہ صعودا، ہم اس کو بڑے مشقت والے عذاب کے اندر داخل کر دیں گے۔ انہ فکر وقدر، اس بدبخت نے کیا کیا؟ اس نے غور و فکر کیا، پھر اندازہ لگایا، یہ سوچ رہا ہے کہ قرآن کے بارے میں کیا کہا جائے۔ انہ فکر، غور و فکر کیا، وقدر، پھر اندازہ لگایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فقتل، ہلاک ہو جائے یہ شخص، کیف قدر، اس نے کیسا اندازہ لگایا، ثم قتل، پھر یہ ہلاک ہو جائے، کیف قدر، کیسا اس نے اندازہ لگایا، ثم نظر، پھر اس نے سوچا، ثم عبس وبصر، پھر اس نے برا سا منہ بنا لیا۔ عبسا کہتے ہیں تیوری چڑھانے کو، عبس وتولی، جس طرح ہے نا عبس، ایسے تیوری چڑھانا۔ وبصر، اور بصر کہتے ہیں منہ بنانا۔ ایک لفظ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں منہ بسورنا، کیا مطلب ہوتا ہے؟ منہ نہیں پتا؟ منہ بسورنا آپ کو تو نہیں پتا ہوگا نا، یعنی کہ برا سا منہ بنانا۔ اردو میں کہتے ہیں نا کیوں منہ بسور رہے، یہ عربی کا لفظ ہے، یہ لفظ عربی سے آیا۔ وبصر، ثم عبس وبصر، تیوری چڑھائی اور برا سا منہ بنایا، اور پھر ثم ادبر واستکبر، پھر حق کو قبول کرنے کے بجائے پیٹھ پھیر لی اور تکبر کیا۔ فقال، اور یہ نتیجہ نکالا کہ قرآن کے بارے میں ہم یہ کہیں گے کہ ان ھذا الا سحر یؤثر، یہ ایک ایسا جادو ہے جو کہ کسی اور قوم سے نقل کیا گیا۔
یہ حق کو پہچاننے کے باوجود خوب غور و فکر کر کے یہ اس نے نتیجہ نکالا، ان ھذا الا قول البشر، یہ سوائے انسان کے کلام کے اور کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سأصلیہ سقر، ہم اس کو جہنم میں جھونک دیں گے، وما ادراک ما سقر، تمہیں کیا پتا کہ یہ جہنم کیا چیز ہے، لا تبقی ولا تذر، یہ نہ کچھ باقی چھوڑتی ہے، یہ کچھ نہ باقی رہنے دیتی ہے نہ کچھ چھوڑتی ہے، یعنی کہ جو اس میں ڈال دیا جائے پھر اس میں سے کچھ چھوڑتی نہیں ہے، لا تبقی ولا تذر لواحۃ للبشر، یہ چمڑی کو جلا کر راکھ کر دینے والی ہے، علیہا 19، اور اس پر ہم نے 19 داروغے مقرر کیے ہوئے ہیں، یہ جہنم کے داروغوں کی تعداد۔ وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکۃ وما جعلنا عدتهم الا فتنة للذین کفروا لیستیقن الذین اوتوا الکتاب ویزداد الذین آمنوا ایمانا۔ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بتایا کہ یہ جہنم کے فرشتوں کی تعداد جو ہے وہ 19 ہے، اور یہ بتایا بھی یہودیوں کے سوال کے جواب میں کہ جب یہود نے، جنہوں نے اپنی سابقہ کتابوں کے علم کی بنیاد پر ان کو یہ معلوم تھا کہ جہنم کے داروغے 19 ہیں، انہوں نے بطور امتحان اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ پوچھا کہ اگر آپ نبی ہیں تو آپ اس کا جواب دیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر وحی کی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا جواب دے دیا، تو پھر کفار یہ اعتراض کرنے لگے کہ آخر یہ 19 کیوں ہے، اور یہ بعض کفار نے تو یہ کہا، کہنے لگے کہ مکہ والوں کیا تم سارے ان 19 کو قابو نہیں کر سکتے؟ تو اللہ تعالیٰ اس چیز پر زجر دے گا، ڈرائے گا، ڈانٹ پلائے گا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے تعداد بتائی ہے، یہ تعداد اس لیے بتائی ہے کہ یہ تعداد بعض لوگوں کے لیے فتنے کا باعث بن جائے گی، وہ کہیں گے اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی مراد کیا ہے، اور وہ لوگ جو جانتے ہیں سابقہ کتابوں کے علم کی بنیاد پر کہ یہ درست بات ہے، ان کا ایمان اور بھی بڑھ جائے گا۔ یہ یاد رکھیں، بعض دفعہ اللہ تعالیٰ کے بعض احکام کی حکمت کیا ہوتی ہے، صرف یہ جاننا کہ بندہ مانتا ہے یا نہیں مانتا، بندہ مانتا ہے یا اس عمل کی حکمت ہی یہ ہوتی۔ مثال کے طور پر اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو کہا اپنے بیٹے کو ذبح کر، کیا اللہ تعالیٰ کا یہ مقصود تھا کہ اسماعیل جو ہے وہ ذبح ہو جائے؟ کیا مقصود تھا؟ صرف یہ اس چیز کا امتحان کہ یہ عمل کے لیے آمادہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، یعنی کہ ممکن ہے کہ جس چیز کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں نا کہ مجھے اس کی حکمت سمجھ نہیں آ رہی، یہ ہو سکتا ہے کہ اس کی حکمت یہی ہو کہ بندہ اپنی عقل کو، اپنی سمجھ کو، اپنے ناقص سے فہم کو وحی کے سامنے سرنڈر کرتا ہے یا نہیں کرتا، یہ بھی حکمت ہے۔ تو اللہ رب العزت بعض دفعہ ایسی چیزوں کی خبر دیتا ہے کہ جس کے ذریعے وہ یہ دیکھتا ہے کہ بندے مانتے ہیں یا نہیں مانتے۔ سورہ بقرہ کا جو آخری رکوع ہے اس کا یہی پس منظر ہے، جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ تم وَإِن تُخْفُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، تم اپنے دل میں موجود بات کو ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ تعالیٰ اس پر حساب لے گا۔ صحابہ پریشان ہو گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگے اللہ کے نبی جہاد کا حکم ہوا، ہم نے کیا، روزہ، نماز، صدقہ، لیکن یہ حکم یہ ہم کیسے کریں؟ دل کے اندر آنے والے خیالات پر تو اختیار نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا بنی اسرائیل والی بات مت کرو، بلکہ تمہیں یہ کہنا چاہیے سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ اللہ کے نبی نے یہ تعلیم دی۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم ان کلمات کو اتنی کثرت سے کہنے لگ گئے کہ ہماری زبانوں پر یہ کلمات جاری ہو گئے، یعنی کہ اے اللہ آپ کا حکم ہمیں بہت مشکل لگ رہا ہے، دل کے خیالات پر کیسے کنٹرول ہوگا، لیکن سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ جب صحابہ نے اس چیز پر ان کی زبانیں رواں ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے آگے سے جو ہے وہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا یہ آیات نازل کر کے تخفیف کرے۔ اس کے مقابلے میں بنی اسرائیل کو کہا کہ گائے ذبح کرو، اب بجائے اس کے کہ اس حکم کو فوری طور پر اس پر عمل کریں، فوری طور پر اس کو مان لیں، اس کے اوپر نہیں جی یہ تو بتایا ہی نہیں کہ گائے کس رنگ کی ہو، کیا عمر ہو، اور اس کے بارے میں تفاصیل اور اس کے بارے میں سوالات، تو جس قدر وہ سوال کرتے گئے ان کا معاملہ سخت ہوتا گیا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اس گائے کی ایسی ڈسکرپشن بتا دی کہ جس کو تلاش کرنا ان کے لیے مشکل ہو۔ تو جب انسان اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرتا ہے، سرنڈر کرتا ہے،
ممکن ہے کہ بعض دفعہ کسی حکم کی حکمت آپ کو سمجھ نہ آ رہی، ان دونوں چیزوں میں فرق ہے، کسی چیز کی حکمت آپ کو سمجھ نہ آنا اور کسی چیز کی حکمت نہ ہونا، کیا یہ ایک چیز ہے؟ یہ الگ الگ چیز ہے۔ انسان کا فہم ناقص ہے، انسان ساری زندگی سیکھتا ہے، ہر اگلے سال انسان پچھلے سال کی طرف دیکھتا ہے، کہتا ہے یار میں کتنا بے وقوف تھا، ایسا ہوتا یا نہیں ہوتا؟ انسان کہتا ہے کہ میرے سے کیا کیا غلطیاں ہوئی۔ تو یہ انسان کی عقل ہے، اور انسان اعتراض کس پر کرنا چاہتا ہے؟ اللہ رب العزت۔ یہ انسان کی حماقت ہے، انہ کان ظلوما جہولا۔ تو اللہ رب العزت یہاں پر کہتا ہے کہ ہم نے ان کی تعداد کا ذکر اسی لیے کیا ہے کہ جن لوگوں کے دلوں میں مرض ہے وہ کہیں گے اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے کیا 19 کا عدد کیوں ہے، 20 کیوں نہیں؟ اور جن لوگوں کو اللہ پر ایمان ہوگا ان کا ایمان اس کے ذریعے اور بڑھ جائے گا۔ وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکۃ، ہم نے نہیں بنائے جہنم کے داروغے مگر وہ فرشتے ہیں، اور وما جعلنا عدتہم، اور ان کی جو تعداد ہے اس کو ہم نے نہیں بنایا مگر کیا، الا فتنۃ للذین کفروا، کافروں کے لیے آزمائش بنایا ہے، ولیستیقن الذین اوتوا الکتاب، کہ جن لوگوں کے پاس پہلی کتابوں کا علم ہے وہ اپنے ایمان میں اور بڑھ جائیں گے، وہ ان کا یقین اور پختہ ہو جائے گا، ویزداد الذین آمنوا ایمانا، اور ایمان والوں کا ایمان اور اس میں اور اضافہ ہو جائے گا، ولا یرتاب الذین اوتوا الکتاب والمؤمنون، اور یہ پہلی کتابوں کا علم رکھنے والے اور مومن یہ تو شک کا شکار نہیں ہوں گے، ولیقول الذین فی قلوبہم مرض والکافرون، لیکن وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں نفاق کا مرض ہے اور جو کافر ہیں وہ کیا کہیں گے، ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، یہ اللہ تعالیٰ نے یہ 19 کا عدد کیوں بتایا، اس کی کیا ضرورت؟ کذالک یضل اللہ من یشاء ویہدی من یشاء، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس طرح ہم بہت سارے لوگوں کو ان کی گمراہی کو ثابت کر دیتے ہیں اور بہت سارے لوگوں کی ہدایت کا فیصلہ فرما دیتے ہیں۔ باقی کہیں یہ مت سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس 19 فرشتے ہیں، کہیں یہ نہ سمجھ بیٹھنا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے وہ فرشتوں کی تعداد کم ہے۔ وما یعلم جنود ربک الا ھو، اللہ کے لشکروں کو اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ وما ہی الا ذکریٰ للبشر، اور یہ جہنم کا تذکرہ یہ انسانوں کے لیے ایک نصیحت ہے کہ اس کے ذریعے وہ نصیحت حاصل کر لیں۔ کلا، میں سچ کہتا ہوں، والقمر، اور سورج اور چاند کی قسم ہے، واللیل اذ ادبر، اور رات کی قسم ہے کہ جب رات رخصت ہوتی ہے، والصبح اذا اسفر، اور صبح کی قسم ہے کہ جب وہ روشن ہو جاتی ہے، انہا لإحدی الکبر، یہ جہنم بہت بڑی چیزوں میں سے ایک چیز ہے، نذیرا للبشر، اور یہ انسانوں کے لیے خبرداری ہے، لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر۔ اب اس خبرداری کے بعد، اس پتہ چل جانے کے بعد، اس وارننگ کے بعد، اب جو چاہے وہ اپنے آپ کو آگے بڑھا لے اور جو چاہے وہ اپنے آپ کو پیچھے کر لے۔ لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر، کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر نفس وہ اپنے عمل کا رہین ہے، یعنی کہ اس کے بدلے گروی رکھا گیا ہے۔ جب گروی رکھواتے ہیں آپ تو کیا ہوتا ہے، مثلا آپ نے اپنی گھڑی جو ہے وہ گروی رکھوائی، اب جب آپ وہ امانت جو آپ نے لی ہے واپس لوٹا دیں گے تو اپنی گھڑی کو آپ چھڑوا لیں۔ تو ہر انسان اپنے عمل کے بدلے گروی رکھا گیا ہے، جو وہ عمل اللہ تعالیٰ کو دے گا اس کے مطابق اس کے نفس کے ساتھ سلوک جو ہے وہ ہوگا۔ کل نفس بما کسبت رہینہ، ہاں الا اصحاب الیمین، رہے دائیں ہاتھ والے لوگ، فی جنات، وہ باغات میں ہوں گے، یتساءلون عن المجرمین، آپس میں ایک دوسرے سے اور پھر مجرموں سے سوال کر رہے ہوں گے، پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، یہ وہی سقر ہے جس کا اوپر ذکر ہوا ہے، سأصلیہ سقر وما ادراک ما سقر، وہی ہے۔ مجرموں سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، کس چیز نے تمہیں اس سقر میں، اس جہنم میں پہنچا دیا؟ قالو، اب یہ جواب کیا ہے؟ اس جواب میں وہی دو باتیں ہیں جو ہم نے ذکر کیا تھا کہ دین کا پورے کا پورا خلاصہ کیا چیزیں ہیں؟ دو چیزیں ہیں، ایک ہاں، یعنی کہ مراد کیا ہے ان دونوں چیزوں کے ذریعے؟ ایک ہے اللہ کا حق، ایک ہے مخلوق کا حق، ٹھیک ہے؟ لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، مراد کیا ہے؟ مراد یہ ہے کہ ہم اللہ کا حق ادا نہیں کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ اور ولم نک نطعم المسکین، ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، یعنی کہ
ہم نے نہ اللہ کا حق ادا کیا نہ ہم نے بندوں کا حق ادا کیا۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور ہم بحث کرنے والوں کے ساتھ فضول بحث کے اندر جو ہے وہ لگے رہتے تھے، یعنی کہ حق کی مخالفت میں لگے رہتے تھے۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور ہم قیامت کے دن کو جھٹلایا کرتے تھے۔ ہم اسی حال پر رہے حَتَّىٰ أَتَانَا الْيَقِينُ، یہاں تک کہ موت جو ہے وہ آ گئی، اس حال پر ہمارا خاتمہ ہو گیا۔ اب جب اس حال پہ خاتمہ ہو گیا، فما تنفعهم شفاعت الشافعین، کسی سفارش کرنے والے کی سفارش اب ان کو فائدہ نہیں دے گی، کیونکہ سفارش فائدہ تب دیتی ہے جب ایمان پہلے موجود ہو، تب جو ہے وہ شفاعت ہو سکتی ہے، لیکن جب ایمان ہی موجود نہ ہو تو پھر کوئی سفارش کام نہیں دے سکتی۔ فما تنفعهم شفاعت الشافعین فما لهم، ان کو کیا ہے، عن التذکرۃ معرضین، کہ یہ اس نصیحت سے اعراض کرتے ہیں اور اس طرح بھاگتے ہیں کأنہم حمر مستنفرہ، جیسے بدکے ہوئے گدھے ہیں، فرت من قسورہ، جو اچانک سے شیر کو دیکھ کر جو ہے وہ بھاگ جاتے۔ وہ جو ڈاکومنٹریز ہوتی ہیں نا جنگل کی، نیشنل جیوگرافک کی، کبھی آپ اس پہ دیکھیں، ایک زیبرا کا جھنڈ ہے مثال کے طور پہ، اور اچانک ان کو جب محسوس ہوتا ہے کہ کوئی شیر جو ہے وہ آ گیا ہے یا کوئی اور ایسی چیز، تو وہ اس طرح تتر بتر ہو جاتے ہیں اور اس طرح جس کا جدھر منہ اٹھتا ہے وہ جان بچانے کے لیے بھاگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ تعبیر کی ہے کفار کے اور مشرکین کے قرآن سن کر جو ہے وہ اعراض کرنے کی، یہ تعبیر ہے، یہ کیفیت ہے اس کی۔ فما لهم عن التذکرۃ معرضین، ان کو کیا ہے کہ یہ اس قرآن سے اعراض کرتے ہیں اس طرح کے کأنہم حمر مستنفرہ، گویا کہ بدکے ہوئے گدھے ہوں، فرت من قسورہ، جو شیر سے بھاگے ہوئے ہوں، شیر کو دیکھ کر بھاگ اٹھے ہوں۔ اور ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے، بل یرید کل امرئ منہم ان یؤتی صحفا منشرہ، ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ نبوت مجھے کیوں نہیں مل گئی، اس نبی پر جو وحی آئی ہے وہ مجھے ملتی تو میں مانتا۔ ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے، بل یرید کل امرئ منہم ان یؤتی صحفا منشرہ، کہ اس کو صحیفے، کھلے ہوئے صحیفے اس کو دیے جاتے۔ کلا، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ ان کے انکار کی اصل وجہ یہ ہے کہ بل لا یخافون الآخرہ، یہ آخرت پر ان کا ایمان ہے نہیں، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کا انہیں خوف نہیں ہے۔ کلا انہ تذکرہ، یقیناً یہ قرآن یہ ایک نصیحت اور یاد دہانی ہے۔ اب جب یہ آ گیا تو فمن شاء ذکرہ، جو چاہے وہ اس نصیحت کے ذریعے فائدہ اٹھا لے۔ وما یذکرون الا ان یشاء اللہ، اور یہ فائدہ نہیں اٹھا سکتے، ان کو اس نصیحت سے نفع نہیں ہو سکتا مگر یہ کہ اللہ چاہے تو تبھی ان کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ ہوا اہل التقوی، وہ اس کا اہل ہے کہ اس سے ڈرا جائے۔ ہوا اہل التقوی، وہ اللہ اس بات کا اہل ہے کہ اس سے ڈرا جائے۔ واہل المغفرہ، اور وہی اس بات کا اہل ہے کہ جو اس سے ڈرے تو پھر وہ اس کو بخش بھی دے۔ اللہ رب العزت جو ہے وہ اس بات کا اہل ہے، وہی اس کا حق رکھتا ہے کہ اس کا خوف رکھا جائے، اور پھر جو انسان اس کا خوف رکھے اور اس کے حکم کے مطابق عمل کرے تو اللہ اس بات کا حقدار ہے کہ اللہ رب العزت اس کو بخش دے اور اس کو اپنی مغفرت سے نواز دے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ہاں ترجمہ پڑھ لیں، بارک اللہ فیکم، میں ذہن سے نکل گیا۔ یا ایھا المدثر، اے چادر کو اوڑھنے والے، قم، اٹھ کھڑے ہوئے، فانذر، اور خبردار کر دیجئے، وربک فکبر، اور اپنے رب کی بڑائی کو بیان کرتے رہیں، وثیابک فطہر، اور اپنے آپ کو، اپنے دل کو، اپنے لباس کو ہر قسم کی نجاست سے پاک رکھیں، والرجز فہجر، اور بتوں سے دور رہیے، ولا تمنن تستکثر، اور احسان مت جتائیے اپنی نبوت کا کہ آپ اس کے بدلے زیادہ معاوضہ طلب کرنے لگیں، ولربک فاصبر، اور اپنے رب کی خاطر صبر کیجئے، فاذا نقر فی الناقور، جب سور میں پھونک دیا جائے گا، فذلک یومئذ یوم عسیر، یہ بڑا ہی سخت دن ہوگا، علی الکافرین غیر یسیر، کافروں کے لیے بالکل بھی آسان نہیں ہوگا۔ ذرنی، مجھے چھوڑ دیجئے، ومن خلقت، اس کے ساتھ کہ جس کو میں نے پیدا کیا اس حال میں کہ وحیدہ، وہ تنہا تھا، مجھے اس کے ساتھ نبٹنے دیں۔ یہ اردو میں بھی ہم کہتے ہیں مجھے اس کے ساتھ چھوڑ دیں، یعنی کہ مجھے اس کے لیے
چھوڑ دیں، مجھے اس سے نپٹنے دیں۔ وجعلت له مالا ممدودا، اور اس کو میں نے لمبا چوڑا مال دیا، وبنین شہودا، اور ایسے بیٹے کہ جو ہر وقت حاضر رہنے والے تھے۔ آج لگتا ہے یحییٰ صاحب کی اور میری ایک جیسی حالت۔ ومہدت له تمہیدا، اور اس کے معاملے کو ہم نے اور بھی بڑھایا، یعنی کہ ہر چیز میں اس کو ہم نے بڑھایا۔ اور ثم یطمع ان ازید، اب وہ طمع اس چیز کی رکھتا ہے کہ ہم اس کو اور بھی بڑھائیں گے، ہم اس کو اور بھی نوازیں گے۔ کلا، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ انہ کان لآیاتنا عنیدا، یہ ہماری آیات کے ساتھ انکار کرنے والا تھا جاننے کے باوجود۔ سأرہقہ صعودا، ہم اس کو بڑے سخت مشقت والے عذاب میں داخل کریں گے۔ انہ فکر وقدر، اس نے غور کیا اور پھر اندازہ لگایا۔ فقتل، یہ مر جائے، ہلاک ہو جائے۔ کیف قدر، اس نے کیسا اندازہ لگایا۔ ثم قتل، پھر یہ ہلاک ہو جائے، یہ بد دعا کا اسلوب ہے۔ ثم قتل، پھر یہ ہلاک ہو جائے۔ کیف قدر، اس نے کیسا اندازہ لگایا۔ ثم نظر، پھر اس نے سوچا۔ ثم عبس وبصر، پھر تیوری چڑھائی اور منہ بسورا۔ ثم ادبر واستکبر، پھر حق کو قبول کرنے کے بجائے پیٹھ پھیر لی اور تکبر کر لیا۔ اور کیا نتیجہ نکالا؟ کہا ان ھذا الا سحر یؤثر، یہ تو پرانا کوئی جادوئی کلام ہے جو اس نے کسی اور قوم سے نقل کر لیا ہے۔ ان ھذا الا قول البشر، یہ انسان کا کلام ہے، کوئی اللہ کا کلام نہیں ہے۔ سأصلیہ سقر، ہم اس کو جہنم میں جھونکیں گے۔ وما ادراک ما سقر، تمہیں کیا پتا کہ یہ سقر کیا ہے۔ لا تبقی ولا تذر، یہ نہ کچھ باقی رکھتی ہے نہ کچھ چھوڑتی ہے۔ لواحۃ للبشر، یہ چمڑی کو جلا کر رکھ دینے والی ہے۔ علیہا 19، اور اس پر 19 داروغے ہیں۔ وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکۃ، اور یہ جنت جہنم کے جو داروغے ہیں یہ کوئی معمولی انسان نہیں ہے بلکہ یہ فرشتے ہیں۔ اور وما جعلنا عدتہم، اور ان کی جو تعداد ہے وہ ہم نے اسی لیے بتائی ہے، الا فتنۃ للذین کفروا، تاکہ یہ تعداد بتانا بھی کافروں کے لیے آزمائش بن جائے۔ اور وَلِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا ایمانا، لیکن اہل کتاب جن کے پاس کتاب کا علم ہے، سابقہ کتابوں کا، اور جو ایمان والے ہیں ان کے یقین اور ایمان میں اور اضافہ ہو جائے اور وہ شک کا شکار نہ ہو۔ وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، اور جن کے دلوں میں بیماری ہے اور جو کافر ہیں وہ یہ اعتراض کرے کہ اللہ نے یہ 19 کا عدد کیوں استعمال کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ اسی لیے كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اس طرح اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہت سارے لوگوں کی گمراہی کو ثابت کر دیتا ہے، بہت سارے لوگوں کو ہدایت دے دیتا ہے۔ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، باقی میرے رب، تیرے رب کے لشکروں کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْبَشَرِ، اور یہ جہنم یہ انسانوں کے لیے ایک نصیحت اور یاد دہانی ہے، اس کا تذکرہ۔ کلا والقمر، ہرگز نہیں۔ والقمر، چاند کی قسم ہے۔ واللیل اذ ادبر، اور رات جب جاتی ہے۔ والصبح اذا اسفر، اور صبح جب روشن ہو جاتی ہے۔ انہا لإحدى الکبر، یہ جہنم بہت بڑی چیزوں میں سے ایک چیز ہے۔ نذیرا للبشر، انسانوں کے لیے یہ خبرداری ہے۔ لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر، اب جو انسانوں میں سے تم میں سے جو چاہے وہ اپنے آپ کو آگے بڑھا لے، جو چاہے وہ اپنے آپ کو پیچھے کر لے۔ کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر نفس وہ اپنے عمل کے بدلے گروی ہے۔ الا اصحاب الیمین، ہاں جو دائیں ہاتھ والے لوگ ہوں گے۔ فی جنات یتساءلون عن المجرمین، جنتوں میں باغات میں ہوں گے اور مجرموں سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، کس چیز نے تمہیں اس سقر میں پہنچایا ہے؟ وہ کہیں گے لم نکو من المصلین ولم نکو نطعم المسکین، نہ ہم نمازی تھے، نہ ہم اللہ کا حق ادا کرتے تھے، نہ ہم مساکین کو کھانا کھلاتے تھے۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، ہم باطل قسم کی بحثوں میں مبتلا رہتے تھے۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور قیامت کے دن کو ہم جھٹلاتے تھے۔ حَتَّىٰ أَتَانَا الْيَقِينُ، یہاں تک کہ موت کا وقت آ گیا، اسی حال پر ہم تھے۔ اب جب اس حال میں مر گئے تو فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ، کسی سفارشی کی سفارش ان کو فائدہ نہیں دے سکتی۔ فَمَا لَهُمْ، ان کو کیا ہے کہ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ، اس قرآن سے اس طرح اعراض کرتے ہیں۔ كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنفِرَةٌ فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ، جیسے شیر سے بدک کر بھاگے ہوئے گدھے ہوں۔ بل یرید کل امرئ منہم ان یؤتى صحفا منشرہ،
ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ اس کو کھلے ہوئے صحیفے جو ہے وہ دے دیے جائیں، کلا، نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، بل لا یخافون الآخرہ، ان کے اعراض کی اصل وجہ یہ ہے کہ یہ آخرت سے ڈرتے نہیں ہیں، کلا انہ تذکرہ، یہ قرآن ایک نصیحت ہے، فمن شاء ذکرہ، اب جو چاہے وہ اس سے فائدہ اٹھا لے، وما یذکرون الا ان یشاء اللہ، اور یہ فائدہ نہیں اٹھا سکتے مگر اللہ کی مشیت کے ذریعے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ چاہے، ہوا اہل التقوی، وہی اس چیز کا اہل ہے کہ اس سے ڈرا جائے، وہ اہل المغفرہ، اور وہی اس چیز کا اہل ہے کہ وہ لوگوں کو بخش دے، جو اس سے ڈرنے والے ہوں ان کو وہ بخش دے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد۔ الحمدللہ 3 پاؤ ہمارے ہو گئے۔